اور مکان کو عملی جامہ بھی پہنائے گی۔ ہمارے وہ اتحادی آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں، آج وہ ای سی پی کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، آج وہ 90 دن کے مقابلے پر چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، آپ کو الیکشن سے کیا لگے؟ آپ تو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج چیمہ صاحب انتہائی کمپیٹنٹ آدمی تھے، فواد صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، انہوں نے جو قیدیں کاٹی، جو تکلیفیں برداشت کی، وہ ان کو اس کا کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے، لیکن اس کا کریڈٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو وزیر بنا دیا جائے اور ان سے اپنی جماعت کے لیے فائدے لیے جائیں۔ وہ ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے نگران حکومت کا حصہ ہوں، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس پہ ای سی پی کو ایکشن لینا چاہیے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو پھر ماحول بھی ایسا پیدا کریں جس سے نظر آئے کہ انتخابات کی شفافیت نظر آنی چاہیے۔ اب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اب تک ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آنے والا الیکشن جو ہوگا وہ شفاف ہوگا۔ آپ کے کنڈکٹ سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو وہی آروز کا الیکشن، وہی ٹھپوں کا الیکشن بنانا چاہتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اس کو اپنی بقا کی لڑائی سمجھ کے لڑے گا۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر پیپلز پارٹی کا جیالہ کھڑا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ اپنا وہی کردار ادا کرے گا جو ایک سیاسی کارکن کو کرنا چاہیے۔ ہم کوئی انتہا پسند نہیں ہیں، ہم کسی کو دھمکیاں نہیں دیتے، ہم کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے، لیکن ہم اپنی پگڑی کی حفاظت کرنا بڑا اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو ہاتھ ہماری پگڑی کی طرف بڑھے گا، جو ہمارے گریبانوں کی طرف بڑھے گا، اس کو ہم روکنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اس ملک کا ماحول جو ہے اس کو اس حد تک گرمایا جائے کہ اپنی رواداری، اپنی وفاداری اس کو ہم بھول جائیں۔ ہم اپنے اتحادیوں سے آج بھی گزارش کرتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یہ کیا ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا موقع دیا ہے۔ ہم نے وہ ترامیم کی تھی جس کی وجہ سے میاں صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس جماعت کو ہم ایک سائڈ پہ کریں یا اس کو کارنر کرنے کی کوشش کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی وہی سپیس ملنی چاہیے جو ہمارے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو جو ماضی میں ہمارے اتحادی تھے۔ بھائی، دوسروں کی جڑیں کاٹنے کے چکر میں آپ اپنی وزارت اعلیٰ سے بھی گئے اور آج ان پریشانیوں کا شکار ہیں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، انتخابات لیٹ ہونے چاہیے، کبھی حلقہ بندیوں کا رونا روتے ہیں، کبھی مردم شماری کا کہتے ہیں۔ بھائی، مردم شماریاں بھی ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ آپ نے پچھلا الیکشن بھی، آنے والی الیکشن سے پہلے مردم شماری کا وعدہ کیا، 5 سال میں تو ہو نہیں پائی، حلقہ بندیاں ہو نہیں پائی۔ اب آپ 90 دن میں الیکشن کی تاخیر کے لیے کہتے ہیں جی کہ 2 ماہ کی ہو جائیں گی۔ آپ کی اگر کوئی میل آف آئی ڈی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حلقہ بندیوں کی ڈیٹ آپ نے دی تھی، آپ انتخابات کی تاریخ بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کر اس قوم کو ایک ایسی کشمکش میں الجھا دیا کہ ساری قوم کا ایک ہی زیر بحث موضوع ہے۔ آج ہماری توجہ غربت کی طرف سے بھی ہٹ گئی ہے، آج ہماری توجہ مہنگائی کی طرف سے بھی ہٹ گئی ہے، آج ہماری حکومت کی جو پریورٹی ہونی چاہیے عبوری حکومت کی، وہ اس سے بھی ہٹ کے آج صرف اور صرف ڈسکس ہو رہی ہیں کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اس میں کون سی ایسی رکاوٹ ہے؟ یہ تو 1 ماہ کا کام ہے، سرکاری مشینری 1 ماہ میں وہ سارا کچھ فائنل ہو سکتا تھا۔
90 दिन में इलेक्शन भी हो सकता था, हल्का बंदियां भी हो सकती थी, लेकिन उनको ताखीर का शिकार करना मैं समझता हूँ वो ज़्यादती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है अपने ECP से कि हमें 90 रोज़ में इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, उसको यकीनी बनाना होगा। जी जनाब एक मिनट मैनू भी बोलन दिया करो ना। मैं तुहाडे हरदल अजीज शाह साहब नूं पहले कहना बोलन, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन की कानून के मुताबिक जो सोच है कि इलेक्शन 90 रोज में हो, और ये उनका बयानिया है कि हमें 73 के आइन से हट के नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे इत्तेहादियों ने 14 मई को जो इलेक्शन होना था, अगर वो सूबों के इलेक्शन करवा दिए जाते तो आज सूरत हाल बेहतर होती, क्योंकि हम PDM में थे, उसके अलायंस में शामिल थे, इसलिए उनकी अक्सरियत की वजह से वो हमारा जो 14 मई का इलेक्शन था, जिसकी पीपल्स पार्टी ने तैयारी की थी और हमारे एक एक सीट पे पंजाब में हमने अपना कैंडिडेट दिया था, लेकिन नून लीग की वजह से वो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। हमारा ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन अब हो वो फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वो किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। इसमें पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सबको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। PTI को भी इलेक्शन लड़ना देना चाहिए। ठीक है, अगर जिन्होंने लोगों ने हमारी फोर्सेस पे हमले किए हैं, हमारी फोर्सेस के दफ्तरों पे हमले किए हैं, हमारे अपने कोर कमांडर हाउस पे जो कायद आजम का घर था उस पे हमले किए, जो इस पे मुल्जम हैं आप उन पे जो है मुकदमे चलाएं कानून के मुताबिक। जो भी कानून है आपका उसके मुताबिक मुकदमे चलाएं, लेकिन किसी पार्टी को पाबंद ना किया जाए कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। किसी पे कोई बैन ना लगाया जाए, ताकि दुनिया को पता लगे कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है वो फेयर इलेक्शन हो रहा है। और ये जिम्मेदारी जो है ये चीफ इलेक्शन कमीशन की है कि वो देखे जो निगरान हुकूमतें हैं ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, ये किस पार्टी की जबान में बात करती है। निगरान हुकूमतें कौमी असम्बली में उसका भी कंडक्ट देखना चाहिए। ये निगरान हुकूमतें बनी है फेयर इलेक्शन कराने के लिए। इनका काम और इनकी तवज्जो जो है वो इलेक्शन कराने में होनी चाहिए और फेयर इलेक्शन हो, ताकि दुनिया में ये 2018 वाले इलेक्शन ना हो, ये वो इलेक्शन हो जो 1970 में हुए। पता चले कि ये सही इलेक्शन हुए थे और जेन्युइन लोग जीत के आए। हमारा ये है मुतालबा। हम नहीं चाहते किसी पार्टी को बैन किया जाए। बैन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बैन कर देंगे वो आजाद इलेक्शन में आ जाएंगे, लोग उससे ज्यादा उनको वोट देंगे। इसलिए सबके लिए, हर पार्टी के लिए एक जैसी सूरत हाल पैदा की जाए और वो फेयर इलेक्शन के लिए
اپنے اپنے حلقوں میں وہی سہولت ہو اس کو جو نون لیگ کو ہے. سینٹر میں الیکشن لڑے تو وہی سہولت ہو جو نون لیگ کو ہے. نون لیگ شو کر رہی ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے, ہم فنڈ بانٹ رہے ہیں. ان کے لوگ جا کے اعلان کرتے ہیں یہ سڑک بن جائے گی, یہ سڑک بن جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو بھائی یہ فیئر الیکشن نہیں ہو رہا. ان باتوں سے یہ فیئر الیکشن نہیں ہے. یہ آپ جو ہماری کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات نہ کرنے دیں. ایک چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری تک اگر ان کے بدلے لگائیں گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا, بہت برا رزلٹ آئے گا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 13 میں یا 18 میں خاموش ہو گئے تھے. اب نوجوان نہیں مانے گا. اگر ملک میں یہ لوگ نکل آئے جن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوگی تو یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی اور خطرناک ہوگی. اس لیے ہمارا چیئرمین جو کہتا ہے کہ فیئر الیکشن ہو اور اس کا ماحول پیدا کرنا جو ہے الیکشن کمیشن کا کام. الیکشن قانون کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے. وہ کیس دونوں